بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں، وہ تذکرہ جاری تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے شکایت کی تھی کہ میرا والد، میرا باپ، میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا. زمانہ خیر القرون کا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گزرا. جن زمانوں کی بہتری کی حضور نے خبر دی تھی اس میں یہ دوسرا زمانہ تھا. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ بہتر ہوگا. اس کے بعد وہ زمانہ جو اس زمانے سے ملا ہوا ہوگا، یعنی حضور کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ. تو حضرت عمر کا دور جو تھا یہ خیر القرون یعنی دوسرا بہترین زمانہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تیرے باپ نے تیری شکایت کی ہے کہ تو اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتا. تو بیٹے نے پوچھا تھا کہ امیر المومنین، ماں باپ کا اولاد پر حق ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ ہاں ہے. تو اس لڑکے نے پوچھا کہ امیر المومنین، اولاد کا بھی ماں باپ پر کوئی حق ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں ہے. پوچھا کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلا حق کہ انسان اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے. یعنی نکاح کے موقع پر جب بیوی لانا ہو تو یہ بیوی کل اس کے بچوں کی ماں بننے والی ہے. یہ پہلا حق ہے بچے کا کہ اپنے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرے. اب ظاہر بات ہے جو لوگ اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں انہوں نے پہلے ہی مرحلے پر اولاد کا حق ضائع کر دیا. فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے. دوسرے نمبر پر اولاد ہو تو اس کے کان میں، ایک کان میں اذان دی جائے، دوسرے کان میں اقامت کے کلمات کہے جائیں. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے. چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی بہترین تعلیم و تربیت کرے، اللہ اس کے رسول کی شناخت اور پہچان کرائے. اور پھر جب وہ شادی کے لائق ہو جائے تو اس کا نیک بیوی دیکھ کر، اچھی بیوی دیکھ کر کے اس کا رشتہ لگائے اور اسے کمانے کے لائق بنائے. اسے تعلیم و تربیت کے ذریعے اس لائق بنائے کہ وہ کل ذمہ داری نبھا سکے، اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھا سکے، اسے کمانے کے لائق بنائے. تو پہلا حق یہ ہے کہ اچھی بیوی کا انتخاب. تو اس بچے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، میرے باپ نے جو حقوق آپ بیان کیے ہیں اس میں سے کوئی حق ادا نہیں کیا. اور یہ بتایا کہ اس نے ایک مجوسی باندی سے رشتہ کیا جس سے میں پیدا ہوا. اب ظاہر بات ہے وہ عورت ایمان سے محروم تھی. اب باندی تھی، خرید کر کے اسے لایا گیا. باندی تھی، باندی کے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوا.
تو ماں ایمان والی نہیں تھی، آتش پرست تھی. اور پھر اس بچے نے کہا کہ میرے باپ نے میرا نام جعیل رکھا ہے. میں نے بتایا تھا کہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو گندگی کا کیڑا ہوتا ہے. میرا باپ میرا نام جعیل رکھا ہے، اور میرے باپ نے میری کوئی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی. نہ مجھے اس نے تعلیم دی اور نہ اس نے صحیح معنوں میں میری تربیت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باپ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تو نے اولاد کا حق پہلے ضائع کیا ہے، اولاد تیرا حق بعد میں ضائع کر رہی ہے. تو نے پہلے اپنے اولاد کا حق ضائع کیا. بیوی کے انتخاب کے لیے، اپنی اولاد کے انتخاب کے لیے اچھی بیوی، شریعت کی رہنمائی کہ تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا میں 4 چیزیں دیکھ کر کے رشتہ کرتے ہیں. جن کو مال پسند ہوتا ہے وہ مالداری دیکھ کر کے نکاح کرتے، جن کو حسن و جمال پسند ہوتا ہے وہ خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرتے، جن کو خاندان اور حسب و نسب سے تعلق ہوتا ہے، جس کو مقدم رکھتے ہیں، وہ خاندانی لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور ایسے خاندان سے رشتہ اور تعلق بناتے ہیں. اور حضور نے فرمایا چوتھے لوگ سماج میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دینداری دیکھ کر نکاح کرتا ہے. مالداری دیکھ کر نکاح ہوتا ہے، حسن و جمال دیکھ کر نکاح ہوتا ہے، خاندانی حسب و نسب دیکھ کر نکاح ہوتا ہے، اور دینداری دیکھ کر نکاح ہوتا ہے. حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دینداری دیکھ کر نکاح کر کامیاب ہو جائے گا. کامیابی کی ضمانت اور کامیابی کی خوشخبری پیشن گوئی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. مال کے تعلق سے فرمایا المال غاد و راحل، مال آنے جانے والی چیز ہے، کسی کے پاس رکتا نہیں ہے. مال کسی کے پاس رکتا نہیں ہے، اور جو روک کے رکھ لے تو مال اس کے لیے کارآمد نہیں رہتا. آپ 2-5 لاکھ روپیہ کاغذ میں لپیٹ کر کے کہیں رکھ دو، ظاہر بات ہے آپ کو نہ چائے ملے گی، نہ کپڑا ملے گا، نہ راحت ملے گی، کچھ نہیں ملے گا. پیسہ ہے لیکن جب تک اس کو خرچہ نہیں کرو گے آپ کا کام نہیں بنے گا. مال آنے جانے والی چیز ہے، حسن و جمال آنے جانے والی چیز ہے، خوبصورتی ہمیشہ باقی نہیں رہتی، اور خوبصورتی ایک قسم کی آزمائش بھی ہے. خاندانی حسب و نسب ہماری شریعت میں کوئی معنی نہیں رکھتی. برادری واد کہو، خاندانی حسب و نسب پر فخر اور غرور کرو، حضور نے اس سے منع کیا. آخری بات جو حضور نے فرمائی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے فرمایا تھا کہ بیٹی اعملی، عمل کر، نیکی کر، تیرا میری بیٹی ہونا تجھ کو کام نہیں آئے گا. یعنی دنیا میں بھی خاندانی حسب و نسب بے معنی ہے، اور آخرت میں بھی حضور نے فرما دیا اپنی بیٹی، چہیتی بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہ بیٹی تو خود عمل کر، تیرا عمل تجھ کو کام آئے گا، میری بیٹی ہونا تجھ کو کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. اصل چیز دینداری ہے جو ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا دنیا میں؟ بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا کی تھی، انسان اگر نہیں بھی ہوتا تو یہ دنیا رہتی، اور ہمارے جیسے کروڑوں لوگ آئے چلے گئے، کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں
حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے، حضرت ابراہیم. جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن سورج گہن تھا. لوگوں میں یہ بات چلنے لگی کہ حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اس لیے سورج گہن ہے. زمانہ جاہلیت قریب ہی تھا. حضور نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کے فرمایا تھا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا لا تنکشفان لأحد او لموتہ، کہ یہ چاند اور سورج کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے، یعنی کسی کی پیدائش سے اور کسی کی موت سے گہناتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. جبکہ حضور نے اپنے اس بیٹے کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو نبی ہوتا، اور اللہ نے نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا تھا، اس لیے دودھ پینے کے زمانے میں اس بچے کو اللہ نے اپنی جوار رحمت میں بلا لیا. پھر حضور نے فرمایا کہ کسی کی ولادت سے اور کسی کی موت سے آج دنیا کے اس نظام پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے جیسے کروڑوں لوگ آئے، ہم سے اچھے تھے، ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے، ہم سے زیادہ طاقت و قوت والے، گزر چکے لوگ. مال و دولت میں بھی ہم سے پہلے، ہم سے بڑے لوگ گزر چکے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ماضی میں کچھ لوگوں کے پاس اتنی دولت تھی کہ آج دنیا کے جو ٹاپ 10 لوگ بولو، ان میں 1 نمبر کا جو شخص بولو، مالداری میں اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. اتنا مال لوگوں کو دیا گیا. قارون کو اللہ نے کتنا مال دیا تھا؟ 70 اونٹوں کے اوپر اس کے خزانے کی چابی اور کنجیاں لد کے جاتی تھی. بہت مال و دولت لوگوں کے پاس تھا. لوگ بھی کم تھے. تو ہم سے زیادہ خوبیوں والے، ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے، ہم سے زیادہ طاقت و قوت والے، ہم سے زیادہ مال و دولت والے گزر چکے. آج کوئی ان کو جانتا بھی نہیں، کوئی یاد بھی نہیں کرتا، ان کو کوئی نام بھی نہیں لیتا. جن کو ہم نے دیکھا، جو کبھی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے بڑے تھے، ہم چھوٹے تھے، دنیا سے وہ چلے گئے. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کی یاد آتی ہے، نام نکلتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے تو، ورنہ نہ ان کو کوئی یاد کرتا ہے اور نہ نام لے کر کوئی ان کے لیے دعا کرتا ہے. ایک وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے، کوئی ہم کو بھی یاد نہیں کرے گا، کوئی یاد نہیں کرے گا، سب بھول جاتے ہیں. جب آدمی مٹی دینے جاتا ہے، تدفین کا موقع ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے کہ لوگ مٹی دیتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلی مٹی جو مٹھی اٹھائے تو سرہانے سر کی طرف ڈالے، دوسرا اٹھائے تو قبر کے بیچ میں، اور تیسرا پیر کی طرف ڈالے. شاید آپ کے معلومات میں یہ نئی بات ہو. مٹی کس طرح دی جاتی ہے آپ اندازہ کرو. ہماری شریعت نے کہاں تک ہماری رہنمائی کی ہے کہ کسی کا انتقال ہو، تدفین ہو رہی ہو، مٹی دینا ہے تو کیسے دیں گے؟ پہلی مٹھی اٹھائیں گے تو سر کی طرف ڈالیں گے، کہیں گے منہا خلقناکم. دوسری مٹھی اٹھائیں گے، بیچ میں ڈالیں گے، کہیں گے وفیہا نعیدکم. تیسری مٹھی اٹھائیں گے، پیر کی طرف قبر میں ڈالیں گے اور کہیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ اپنے لیے بھی ہے اور میت کے لیے بھی. منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے ہی پیدا کیا تھا.
اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور تمہیں ہم مٹی ہی میں واپس کریں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور پھر ایک وقت آئے گا ہم تمہیں مٹی سے ہی نکالیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی مٹی دے لیتا ہے تو ہاتھ صاف کرتا ہے، ایسے کرتے نا کہ نہیں کرتے؟ سب ہاتھ جھاڑتے ایسے، اور مستحب ہے کہ پھر مٹی دینے کے بعد ہاتھ کو دھو لینا چاہیے۔ مٹی دینے کے بعد ہاتھ کا دھونا مستحب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مٹی دینے کے بعد آدمی ہاتھ جھاڑ کے پلٹتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے کام سے لگ جاؤ۔ آدھے سے زیادہ لوگ نکل جاتے، تسلی اور تعزیت کے لیے نہیں رکتے، کام رہتا ہے نا سب کو۔ فرشتہ کہتا ہے جاؤ اپنے کام سے لگ جاؤ، سب کو کام یاد آنے لگ جاتا، مارکیٹ جانے کا ہے، کارخانہ جانے کا ہے، سائزنگ جانے کا ہے، شادی میں جانے کا ہے، گھر کا کام ہے، میرے انتظار میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، سب کو کام یاد آتا ہے، اور سب جلدی سے جلدی تھوڑا نظر بچا کے نکلتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں پھر نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلے نکل جاتے، کچھ لوگ پیچھے رک جاتے کہ تسلی کے لیے لوگ بیٹھیں گے پھر اپنے، کچھ لوگ ہاتھ دھونے میں ہاتھ ہی دھوتے رہتے نا، پھر نکلتے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے جاؤ اپنے کام سے لگ جاؤ، سب اپنے کام سے لگ جاتے۔ تو ہم سے بہتر لوگ گزر چکے، آج کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں، کل ہم بھی نہیں رہیں گے، ہم کو بھی کوئی یاد نہیں کرے گا۔ کامیاب ہے وہ شخص جو دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ کا حق ادا کر چکا ہو، بندوں کا حق ادا کر کے فارغ ہو چکا ہو۔ اس حال میں آدمی مرے کہ کسی کا لینا دینا اس کے ذمہ نہ ہو، اللہ کا حق ایسا ہے اللہ معاف کر دیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اللہ کے عائد کردہ احکامات کو پورا کریں، لیکن اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ بے شمار اللہ پاک کے احسانات ہیں، ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور جس نے شرک نہیں کیا، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، اللہ اس کے لیے چاہے گا سب معاف کر دے گا۔ اللہ کو ہماری کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ساری دنیا کے انسان، حضرت آدم سے لے کر کے آخری پیدا ہونے والا انسان، سب ایک میدان میں جمع ہو کر کے ایک شخص کی طرح اللہ کی عبادت پرستش پر آ جائے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو اللہ کی شان میں، عظمت میں، کبریائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے برعکس سب کفر اور شرک کی راہ پر آ جائے، سب اللہ کی نافرمانی پر تل جائیں، تو اللہ کی شان، عظمت، کبریائی میں، عزت و شرافت میں ذرہ برابر کی کمی نہیں آئے گی۔ بے نیاز ہے وہ، بے نیاز ہے۔ تو ہماری کوتاہیاں جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں ہوئی ہے، انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے۔ بندوں کا اپنے اوپر حق نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے کا حق ہے تو میں بھی معاف نہیں کروں گا، میں بھی معاف نہیں کروں گا جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ ظاہر بات ہے وہاں کون معاف کرے گا؟ وہاں تو سب کو نیکی کی ضرورت ہوگی، سب محتاج ہوں گے، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ کہیں گے نفسی نفسی، حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں سب جمع ہوں گے، اور کوئی بھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، کوئی شخص ہمت نہیں کرے گا جا کر اللہ سے گزارش کرے، فریاد کرے کہ حساب شروع کرے۔
حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، سب کے پاس لوگ جائیں گے، سب معذرت کر دیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، کہیں گے آج اللہ اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک ہوا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہو. ہم نہیں جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پوچھ ہو جائے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ جنت میں مجھے رکھا تھا، اللہ نے اپنی دست قدرت سے بنایا تھا، فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، اور مجھ سے کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا. مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پوچھ لگ جائے، مجھ سے سوال ہو جائے، میں نہیں جاؤں گا. حضرت نوح کے پاس لوگ جائیں گے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نہیں، آج اللہ بہت غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے اتنے غضبناک ہوئے نہ اس کے بعد ہوں گے، میں نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ نے جب عذاب بھیجا تھا تو میرا بیٹا مشرک و کافر تھا، اللہ نے سفارش سے منع کیا تھا، اور میں نے اللہ سے سفارش کر دی تھی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے. ڈوب رہا تھا، میں نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ نافرمان ہے، تیرا بیٹا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کہے کہ میری ساری مخلوق ڈوب رہی تھی، کسی کے متعلق تیرے دل میں رحم کا جذبہ نہیں آیا. اپنے بیٹے کے متعلق جو مشرک و کافر تھا، تو نے مجھ سے سفارش کی تھی. ہر نبی کچھ نہ کچھ کہہ کر کے معذرت کر لے گا. اخیر وقت میں حضور کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے. بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے جہنم میں ڈال دے، حساب تو ہو جائے. آدمی تنگ آ کر کے یہی بولتا ہے. حضور تشریف لے جائیں گے. حضور فرماتے ہیں میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، دنیا بھر کے سجدے اس سجدے کی برابری نہیں کر سکے. اتنا لمبا، اتنا طویل سجدہ. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے اور تعریف کے کلمات مجھ پر القا کرے گا. ہمیں حضور کے اللہ کے 99 نام معلوم، 100 نام معلوم، اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں. وہ نام جو ہمیں معلوم نہیں ہے، اس زمانے میں اس وقت حضور پر القا کیے جائیں گے، اور حضور اللہ سے پھر ان ناموں کے ذریعے اللہ کی حمد اور تعریف کریں گے. تب اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگو دیا جائے گا، واشفع تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. تب حضور سجدے سے سر اٹھا کر کے کہیں گے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے. اسے شفاعت کبریٰ کہتے، جس کا فائدہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کو، تمام نبیوں کی امت کو اور قیامت تک آنے والے تمام مخلوقات کو اس کا فائدہ ہوگا. اس کو شفاعت کبریٰ کہتے. اللہ حساب و کتاب شروع کریں گے. کام اگر کوئی چیز آئے گی اپنی نیکی، اور اپنے پیچھے جو نیک اولاد ہم چھوڑ جائیں گے، اپنے پیچھے نیک اولاد جن کی تعلیم اور تربیت کی ہم نے فکر کی تھی، جو جب ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کرتے تھے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا مہربانی اور رحمت کے ساتھ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب ہاتھ اٹھائے گا نیک بچہ تو دعا کرے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ میرے پروردگار میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما. ظاہر بات ہے نماز پڑھے گا، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوگا، روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرے گا، روزانہ نیکی کرے گا، تو ماں باپ کے لیے بھی دعا کرے گا، ان کو ایصال ثواب کرے گا. نیک اولاد کی نیکیوں میں ماں باپ کا حصہ ہوگا. کل قیامت کے دن نیک اولاد کام آئے گی.
تو اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب، اچھا نام رکھنا. بچہ پیدا ہو جتنی جلدی ہو، کوئی دوسری آواز اس کے کان میں پہنچے اس سے پہلے اس کے کان میں، سیدھے کان میں اذان کے کلمات، مائے کلمہ کان میں اقامت کے کلمات پہنچے. اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی، اذان کے کلمات اس کے کان میں پہنچ. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانی دایا ہوتی تھی، دائی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو فوراً صاف کر کے اس کو اچھی طرح کانوں کو کپڑے سے ڈھک دیتے تھے، پورا بند کر دیتے تھے، اور سب سے پہلے اذان کی فکر کرتے تھے. کوئی بھی وقت ہو، آدھی رات کو لوگ آ کر امام صاحب کے دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے، صبح نماز سے پہلے آ کر کے مؤذن صاحب کو لے کر کے جاتے تھے. اذان کے کلمات سب سے پہلے، اور پھر اپنے بچوں کا نام اچھا نام رکھے. پچھلے ہفتے اس پر گفتگو ہوئی تھی، نئے نام کے چکر میں آدمی کچھ بھی رکھ دیتا نا، کچھ بھی رکھ دیتا. ظاہر بات ہے ہم سے پہلے جو لوگ تھے دینداری میں ہم سے اچھے تھے، ان کا زمانہ نبوت کے زمانے سے ہم سے زیادہ قریب تھا، ان کا زمانہ بہترین زمانوں سے قریب تھا، اس لیے ان لوگوں نے جو نام رکھے سب اچھے نام ہیں. نئے نام کے چکر میں پرانے ناموں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ دیکھو نبیوں کا نام رکھو، ازواج مطہرات کا نام رکھو، انبیاء کرام کی بیویوں کا، ان کی بیٹیوں کا نام رکھو، اللہ کے نیک بندوں کا نام لو اور وہ نام رکھو. نام آپ نے رکھ دیا، نام کے اثرات ہوتے، نام کے اثرات ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا برہ. برہ، برہ کے معنی بہت زیادہ نیکی کرنے والے. اب ظاہر بات ہے نیکی ایسی چیز ہے جو چھپائی جاتی ہے. نیکی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی، کسی کو معلوم پڑے تو واہ واہ، نہیں معلوم پڑے تو واہ واہ، ہم اس کو ظاہر نہ کریں. ان کے نام میں یہ بات تھی کہ وہ اپنی نیکیوں کو ظاہر کرنے والے. حضور نے نام بدل دیا، فرمایا تمہارا نام برہ نہیں، تمہارا نام ہے زینب. حضور نے نام بدل دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پہلا بیٹا ہوا، حضرت علی نے نام رکھا حرب. حرب کے معنی جنگ کے آتے، اور وہ زمانہ تھا غزوات کا، اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نام رکھا حرب. حضور تشریف لائے اور پھر حضور کے آنے کے بعد حضور نے پوچھا کہ کیا نام رکھا، تو کہا کہ میں نے نام رکھا ہے حرب. حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حسن ہوگا. دوسرے بیٹے ہوئے، حضرت علی نے نام رکھا حرب. پھر حضور نے پوچھا کیا نام، بولے حرب. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ حسین ہوں گے. تیسرے بیٹے ہوئے، حضرت علی نے نام رکھا حرب. نام بہت پسند تھا ان کو، اس لیے پہلے دوسرے تیسرے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا. حضور نے پوچھا کیا نام رکھا، کہا حرب. کہا نہیں، یہ محسن ہوگا. حسن، حسین اور محسن. حضور نے اچھا نام رکھنے کا حکم دیا. یہ اولاد کا حق ہے، نئے نام کے چکر میں اولاد کا حق ضائع نہیں کرنے کا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ناموں پر نام رکھو، نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھو، انشاءاللہ اس کے اثرات رہیں گے. اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں. اچھا گھر بنا کر دینے کی، کارخانہ بنا کر دینے کی، سائزنگ بنا کر دینے کی فکر مت کرو، وہ اپنا نصیب لے کر کے آیا ہے. دنیا کی کوئی مخلوق اپنے بچوں کو گھر بنا کے نہیں دیتی. آپ بتاؤ، کوئی مخلوق اپنے بچوں کو گھر بنا کے دیتا ہے؟ پرندے اپنے بچوں کو گھونسلہ بنا کر نہیں دیتے، انہیں پرواز کا ہنر سکھاتے ہیں، اڑنا سکھاتے ہیں، بلندیوں تک جانا سکھاتے ہیں.
گھونسلہ بنا کر کے نہیں دیتے. اس لیے اپنی اولاد کو گھر بنانے کی، کارخانہ بنانے کی، سائزنگ بنانے کی فکر مت کرو اپنی اولاد کے لیے. انہیں سچا پکا مسلمان بناؤ، انہیں دیندار بناؤ. ان کا نصیب اللہ نے بنایا ہے، اور جو ان کے نصیب و مقدر کا ہے اللہ دے گا، چاہے تمہارے ذریعے سے دے، چاہے کسی اور کے ذریعے سے دے، اللہ دے گا. کوئی اس میں سے ایک دانہ کم نہیں کر سکتا. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو، بہترین تعلیم دو، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دو. شریعت نے منع نہیں کیا. دنیا کو، اللہ کی مخلوق اور انسانوں کو اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اچھے ماسٹر اور ٹیچر کی بھی ضرورت ہے، اچھے انجینئر کی بھی ضرورت ہے. دنیاوی تعلیمات سے آراستہ جو لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی ضرورت ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. لیکن اپنے بچوں کو آپ دیندار، ایماندار، سچا پکا مسلمان بناؤ. وہ ڈاکٹر رہے تو ایماندار بھی رہے، ڈاکٹر رہے تو دیانت دار بھی رہے، ڈاکٹر رہے تو انسانیت کا ہمدرد اور خیرخواہ بھی رہے. یہی حال زندگی کے تمام شعبوں میں. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو، ان کو اچھا کھلانے کی، اچھا پہنانے کی، اچھی سواری کی، اچھے گھر کی، اچھے کاروبار کی. آپ انہیں ان میں صلاحیت پیدا کرو. ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا آپ سے زیادہ کمائے. ہوں گے اس مجلس میں بہت سارے لوگ کہ انہوں نے زندگی بھر میں جتنا نہیں کمایا، اولاد نے کما کر سامنے ڈال بھی دیا. باپ نے زندگی بھر میں جتنا نہیں کمایا، اولاد نے ایک جھٹکے میں نکال کے دے دیا. آپ ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو. ایمانداری، دیانتداری سکہ رائج الوقت ہے، ہر زمانے میں ہر وقت چلنے والا سکہ ہے. جھوٹ کی، دھوکے کی، غداری کی، بے ایمانی کی لمبی عمر نہیں ہوتی، لمبی عمر نہیں ہوتی. ایک مرتبہ آپ نے دھوکہ دیا، دھوکہ کھانے والا دھوکہ کھا لیتا ہے، اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے ایسا صاحب ایمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جائے گا. پہلی مرتبہ بھروسہ کر کے دھوکہ اٹھا سکتا ہے، دوبارہ آپ بنا نہیں سکتے اس کو. وہ پہلی مرتبہ آپ پر بھروسہ کیا، ٹرسٹ کیا، دھوکہ آپ نے دے دیا، اس نے آپ کے اوپر پھلی مار دی. زندگی بھر کے لیے آپ کے اوپر اس نے پھلی مار دی. تو جھوٹ کی، دھوکے کی، خیانت کی، بے ایمانی کی، بددیانتی کی لمبی عمر نہیں ہوتی. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے دھوکہ دے دیا تو نصیب سے زیادہ آپ کو مل جائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہو. اتنا مال اس سے اپنے کو ملنا تھا، چاہے ایمانداری سے لے لو، دیانتداری سے لے لو، یا خیانت کر کے لے لو، یا دھوکہ دے کر لے لو، یا جھوٹ بول کے لے لو، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے وہاں سے ملنا مقدر کیا. اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو، سماج کو اچھا انسان دو، اسے محنت کی، جفا کشی کی، سچائی کی، ایمانداری کی، دیانتداری کی آپ اسے تربیت دو. اپنے نصیب کا وہ کما لے گا، اس کے نصیب کا اللہ اسے دے دے گا، چاہے آپ کی وراثت میں سے اس کو ملے، نہیں تو اللہ کو دینے کے لیے کوئی آپ کی ضرورت تھوڑی ہے، اللہ 70 دروازے کھولے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے تمام کاموں میں اس کے لیے کافی ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
جو بندہ اللہ سے ڈر کر کے تقوی کی راہ اختیار کر کے زندگی گزارے گا، ہر مصیبت سے، ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ پاک بنا دے گا. یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے اللہ نکلنے کا راستہ بنائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کو اس طرح روزی دے گا، ایسی جگہ سے اس کو روزی ملے گی، ایسی جگہ سے اس کو روزی ملے گی کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا وہاں سے اللہ اسے روزی دے گا. ہم اپنی اولاد کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں، کیا ہوئیے، میرے بچوں کا کیا ہوگا. آدمی زندگی میں بھی سوچتا ہے، مرنے کے وقت بھی سوچتا ہے، اور کچھ ہو جائے تو آدمی وصیت کرتا ہے لوگوں سے، تو کہتا ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا. ارے تو خیال رکھنا تیرے بچوں کا، بچوں کی ایسی تعلیم و تربیت دے کہ ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ کون بنائے؟ اللہ بنائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اپنے بچوں کو تقوی کی، پرہیزگاری کی، خشیت الہی اور خوف خداوندی ان کے رگ رگ میں پیوست ہو جائے، ایسی ان کی تربیت کرو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، اس کے گمان سے ہٹ کر کے، گمان سے بڑھ کر کے اللہ اسے روزی عطا کرے گا. کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا. جس کو تم بول رہے ہو میرے بچوں کا خیال رکھنا، اس کو خود ہی اپنا خیال رکھنا مشکل رہتا ہے. اس کا ہی پیٹ نہیں بھرتا، اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ تمہارے بچوں کو کیا دے گا؟ دینے والا کون؟ اللہ ہے. اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ اللہ اپنا وعدہ ان کے حق میں پورا کرے. واللہ ولی المؤمنین، ایمان والوں کا ولی و سرپرست اللہ ہے. یہ اولاد کے حقوق ہیں جو ماں باپ پر ہے. آج جو یہاں بڑے لوگ ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ایسی تعلیم و تربیت کریں، ان کے حقوق کی ادائیگی کی ایسی فکر کریں کہ آپ کو کل کے کسی کو کہنا نہ پڑے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا. آپ اپنے بچوں کو ایسا بنا کر کے جاؤ کہ آپ کے بچے دوسروں کا خیال رکھیں. اپنے بچوں کو محتاج کیوں بناتے ہو کہ دوسرے تمہارے بچوں کا خیال رکھیں؟ اپنے بچوں کو ایسا بناؤ کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو کسی نے ان سے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا. کہنے لگے مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، مجھے اٹھا کر کے بٹھاؤ. لوگوں نے سہارا دے کر کے اٹھا کر کے بٹھایا تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے بچوں کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، اور میں نے کبھی دوسروں کا حق چھین کر کے، لوٹ کر کے، دھوکے سے، جھوٹ سے لے کر کے اپنے بچوں کو نہیں دیا. اپنے بچوں کو جو دیا، جو کھلایا، جو پہنایا، وہ سب حق حلال کی روزی تھی. اگر میرے بچوں میں ایمان ہوگا، اللہ ان کا ولی و سرپرست ہے. واللہ ولی المومنین، اللہ ایمان والوں کا ولی و سرپرست ہے. 19 بیٹی بیٹے تھے، 19. تاریخ میں آتا ہے ان سے پہلے عبد الملک ابن مروان بادشاہ گزرا تھا. عبد الملک ابن مروان، اس کا جب انتقال ہوا تھا تو اس کے بھی 19 بیٹی بیٹے تھے. میراث تقسیم ہوئی تھی. اس زمانے میں بیٹوں کو 10-10 لاکھ درہم ملے تھے. کس زمانے میں؟ جب 10-20 درہم میں گھر بھی ملتا تھا اور سواری بھی ملتی تھی. 10 لاکھ درہم بیٹوں کو میراث میں ملے تھے، 5-5 لاکھ درہم بیٹیوں کو ملے تھے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کی میراث تقسیم ہوئی تو بیٹوں کو 3.5 درہم ملے
اور بیٹیوں کو 2.25 درہم ملے. لیکن تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جن کو 10 لاکھ درہم میراث میں ملے تھے وہ اپنے باپ کی بنوائی ہوئی مسجد کی پیتری پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتے تھے. ان کے باپ کی بنوائی ہوئی مسجد تھی اور دنیا نے دیکھا کہ اس پیتری پر مسجد کی دہلیز پر کھڑے ہو کر کے وہ بھیک مانگتے تھے لوگوں سے. اور جن کو 3.5 درہم ملا تھا وہ 100 گھوڑے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کرتے تھے. اور تاریخ میں آتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کے سب بچے، سب بیٹے الگ الگ ریاستوں کے گورنر بنا کر کے بھیجے گئے. عمر ابن عبدالعزیز کے بعد جو لوگ مسلمانوں کے امیر بنے انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹوں کو گورنری دی کہ یار یہ بہت قابل آدمی ہے، بہت ایماندار ہے، بہترین منتظم ہے. ایسی تربیت دی تھی. ایک بیٹا بھی ایسا نہیں رہا جس کو گورنری نہ ملی ہو. باپ کی طرف سے کیا ملا تھا؟ 3.5 درہم. لیکن باپ کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے مستقبل میں ان کو گورنری ملی. تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو. گھر بنا کر دینے کی فکر مت کرو. پرندے اپنے بچوں کو گھونسلہ بنا کر کے نہیں دیتے، پرواز کا ہنر سکھاتے، پھر وہ اپنا گھونسلہ باپ نے جہاں گھونسلہ بنایا تھا اس سے اونچائی پر کے بچے گھونسلہ بناتے ہیں. اولاد کا حق ادا کرو. اولاد کا حق ادا کرو گے، مرنے کے بعد یہ اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی، ایصال ثواب کرے گی. نیک اولاد ہوگی، جتنی نیکی کرے گی آپ کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ان نیکیوں میں اللہ آپ کو بھی حصہ دے گا. اپنی قبروں میں آرام سے پڑے ہوں گے. بچے نمازی ہوں گے، ہر فرض نماز کے بعد فرشتے خوان میں نیکیاں سجا کر کے لے کر کے آئیں گے. ہر نماز کے بعد بچے دعا کریں گے کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما. وہ دعائیں آپ تک پہنچیں گی، اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گی، اس کے اثرات اپنی قبروں میں محسوس کرو گے. اولاد کا حق ادا کرو. آج ہم لوگ اس معاملے میں بہت کوتا ہے. ان کی دنیا بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جتن کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ، نہ وہ دنیا میں اچھا مقام پاتے اور نہ مرنے کے بعد ان کو اچھا مقام ملے گا. اگر اولاد سے محبت ہے اور سچی محبت ہے، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، انشاءاللہ اپنا مقام و مرتبہ وہ خود بنائیں گے. اللہ ان کی مدد کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.